مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول ایک بار پھر اس خوبصورت عید پر، جسے عید صعود کہتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، آپ سب کو، تمام کلیسیا کو اور دیکھنے والوں کو اور میری طرف سے اور سیور ٹی وی کی طرف سے عید صعود مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آئے میرے ساتھ کھولیں فلپس کی کلیسیا کے نام پلسوس کا خط، اس کا دوسرا باب اور 9 سے 11 آیت کے آخر تک، جس میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان قرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، افسس کی کلیسیا کے نام پلسوس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں اور 22ویں آیت، لیکن میں 22ویں آیت پڑھوں گا۔ جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ پاک کلام میں پڑھا، اس نے جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، آج کا جو میرا موضوع ہے، مسیح کا بطور سب کا خداوند آسمان پر اٹھایا جانا۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مسیح کا بطور سب کا خداوند آسمان پر اٹھایا جانا۔ ناظرین، یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ صرف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کلیسیا کے پاس ایک درمیانی ہے، بلکہ اس بات کی کو بھی کہ کائنات کا ایک خداوند اور منصف ہے۔ زبور 24 آسمان پر اٹھائے گئے مسیح خداوند کو جلال کا بادشاہ بیان کرتا ہے۔ آسمان کے دروازے جس کے تابع ہیں، زبور 24 کی 7ویں آیت میں، جبکہ وہ اعلیٰ ترین مخلوقات پر بھی قادر اور حکمران ہے۔ تو پھر ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی مخلوقات پر بھی قادر اور حکمران ہے، حتیٰ کہ دوزخ کے دروازے بھی اس کے تابع ہیں۔ متی رسول کی معرفت میں یوسف کی انجیل، اس کا 16 باب، اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں میں لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ عزیزو، مسیح یسوع کی خداوندیت کا موضوع پرانے عہد نامے میں مسیح کے بارے میں پیش گوئیوں اور نئے عہد نامے میں رسولوں کی منادی دونوں میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح محض دنیا کا نجات دہندہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر قادر حکمران بھی ہے۔ اس لیے ہم نئے عہد نامے کی روح سے مسیح کو پیش کرنے یا اس کی خوشخبری کو کی منادی کرنے میں تب تک وفادار نہیں ہو سکتے اگر ہم مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر زور دیں مگر اس کے خداوند ہونے پر نہیں۔ خوشخبری کی منادی میں مسیح کے خداوند ہونے کی حقیقت بھی اتنی ہی لازمی ہے میرے عزیزو، جتنا کہ مسیح کا واحد نجات دہندہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ پترس نے پینتیکوست کے دن خوشخبری کے حوالے سے اپنے پہلے واعظ کا اختتام یسوع مسیح کی خداوند کا ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ اعمال دوسرے باب ہوگا، اس کی 34ویں سے 36ویں آیت کا مطالعہ کریں، جس میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔
खुदावन यीशु मसीह का बतौर खुदावन आसमान पर उठाया और सरफराज किया जाना ऐसा मामूली अकीदा नहीं समझा जाना चाहिए जिसे हम सलीब के मजमून पर लंबा चौड़ा कलाम सुनाते हुए इख्तिताम में बयान कर दें और ना ही हमें अपनी कलीसिया या माशरे को नाराज करने के मुर्दों में जी उठने के साथ साथ मसीह का आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ सरफराज किया जाना रसूलों और इब्तिदाई कलीसिया की मनादी का अहम मौजू था। जरूर है कि हम मसीह की मनादी ऐसे मुनज्जी के तौर पर करें जो थके मांदों को बगैर हिचकिचाहट आराम के लिए अपने पास बुलाता है। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, जरूर है कि हम मसीह की मनादी बतौर खुदावंद करें जो कौमों से अतायत का तकाजा करता और लाहौर के एहसास पर उन पर हुकूमत करता है। मजबूर 2 उसके 9 से 12वीं आयत तक लिखा है, अगरचा मसीह की खुदाबंदियत के बारे में बहुत से मज़मून और पैगाम लिखे गए और सुने जा चुके हैं, तो अभी मैं इस खुशखबरी के बारे में हमारी समझ और इसकी मनादी के लिए अज हद अहमियत की हामिल है। मेरे अजीजों, खुदाबंदी यीशु मसीह की खुदाबंदी की बुनियाद क्या है? हमारे ज़हनों में पहला सवाल जिस पर गौर करने की जरूरत है वो ये है कि मसीह की खुदाबंदी की बुनियाद क्या है, किसके जरिए या किस चीज का तकर्र किया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये खुदा की तरफ से है। पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने ऐलान किया कि ये खुदा ही था जिसने उस यीशु को जो मसलूब हुआ खुदावंद भी किया और मसीह भी। इमाम 2 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है। अगर हम दीगर अल्फाज पर गौर करें तो वही खुदा जिसने मसीह से ये कहा था, तू मुल्क सदक के तौर पर अब तक कहाँ है, उसी ने उसे खुदा और सब के ऊपर हुक्मरान मुकर्रर किया। ज़बूर 110 आयत। शागिर्दों के साथ अख्तामी कलमात में यीशु मसीह ने ऐलान किया, आसमान और ज़मीन का खुख्तियार मुझे दिया गया है। मत्ती 28वां बाब उसकी 18वीं आयत। इससे हम ये समझ पाते हैं कि इसका मतलब अनाम हुक्मरान होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसने खुद से हासिल की है, बल्कि खुदा बाप ने उसे इस चीज से नवाजा है। दाऊद रूह कुदस के लहाम से लिखता है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों के तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। इनके लिए हवाला जात आप देखें, मत्ती 22वें बाब की 44वीं आयत, अमाल 2 बाब उसकी 34 से 35वीं आयत और ज़बूर 110 उसकी पहली आयत। अजीजों, फरीसियों और सदूकियों से बात करते वक्त खुदा यीशु मसीह ने यह साबित करने के लिए ये हवाला इस्तेमाल किया कि मसीह एक आम आदमी से बढ़कर होगा और ये कि उसकी हुक्मरानी जमीनी दायरे असर से कहीं बढ़कर होगी। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने इजाजत दी कि दाऊद इस्राएल का नुमाया और ताकतवर बादशाह हो, तो भी दाऊद रूह कुदस की हिदायत पर मुस्तकबिल में अब उस बेटे मसीह की बाबत कहता है कि वो खुदावंद होगा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठेगा। पौलुस रसूल ने अपने कई खतूत में इस पेशगोई की तौसीक की है। फिलिप्पी कलीसिया के नाम अपने खत में वो लिखता है कि खुदा ने यीशु को सरफराज किया है और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इफिसुस कलीसिया के नाम खत में पौलुस रसूल वज़ाहत करता है कि खुदा ने यीशु को अपने दाहिने हाथ हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत से बहुत बुलंद करके उठाया। ये बात में चीजों काबिल गौर है कि हर हवाला जिसका मैंने यहां पर जिक्र किया है वो बाप से बेटे को इख्तियार दिए जाने की बात करता है। अगरचे आलमगीर सतह पर मसीह का एतराफ किया जाना और उसका खुदावंद माना जाना ऐसा काम है जो मुस्तकबिल में होगा, तो भी ये मौजूदा हकीकत और मुकम्मल तौर पर यकीनी बात है जिसका सब लोगों को पता होना चाहिए और जिस पर उसके लोगों को ईमान रखना चाहिए। वो अपनी जात की वजह से जो उसने सर अंजाम दिया है उसके नाम के तौर पर मसीह यीशु ने खुदा से हर तरह की मखलूकात के ऊपर अख्तियार हासिल किया है।
یہودی طاقت اور زور کے بلبوتے پر یسوع کو تمام اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت، ہمارے کتاب یوسف کی انجیل 6 باب اس کی 15ویں آیت، جس میں لکھا ہے بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ شیطان نے تمام دنیا کی سلطنت یسوع کو دینے کا وعدہ کیا اگر وہ صرف ایک بار جھک کر اسے سجدہ کرے۔ متی 4 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں تاہم مسیح ان تمام آزمائشوں پر غالب آیا اور اپنے آپ کو صرف اس واحد ہستی کی خدمت کے لیے وقف کیا جو سچ میں ایسا اختیار دینے کی قدرت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے باپ کی طرف سے سرفراز کیا گیا۔ پولس رسول اس کی اس طرح سے افضال کرتا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سا بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ فلپس 2 باب اس کی 8ویں سے 11ویں آیت تک مسیح کی خداوندیت کا ناقابل تردید ہونا۔ میرے عزیزو، اس حقیقت سے کہ یسوع مسیح کی عالمگیر خداوندیت کی بنیاد حکم الہی پر ہے، بہت ساری باتیں اخذ ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسیح کی خداوندیت ناقابل تردید ہے۔ زبور 2 اس حقیقت کی بڑے بھرپور انداز سے وضاحت کرتا ہے۔ یہودی اور مسیحی دونوں اس زبور کی تشریح شاہی زبور کے طور پر کرتے ہیں۔ جس مسیح کی حکومت کی بات کی گئی ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صفہ رائے کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، تب وہ غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میرے عزیزو، اس زبور میں ہم داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کی حکومت میں کامل اختیار اور لامحدود دائرہ حکومت دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کا کائنات کا تخت پر بٹھایا جانا بھی خدا کے کام ہوگا۔ یہ فیصلہ الہی استحقاق ہے جس میں مخلوقات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے لیے انسانوں اور فرشتوں کی منظوری یا اجازت کی ضرورت نہیں، اور اس کے جاری رہنے کے لیے ان کی مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ در حقیقت اگر آسمان، زمین اور جہنم کی تمام مخلوقات مل کر بھی ایک قوت میں خدا کے بادشاہ کے خلاف جنگ کریں تو اس بات سے بالکل اسی طرح کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے ان میں سے کوئی کمزور ترین مخلوق تنہا جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کی بغاوت اتنی ہی بے وقت اور مزایا ہوگی جیسے کوئی کیڑا مضبوط چٹان پر اپنا سر مارے۔ اس شاہی زبور پر ہلکی سی نظر کرنے سے بھی یہ سچائی انتہائی واضح ہو جاتی ہے۔ خدا نے یسوع ناصری کو اپنا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس کے مخالفین کی مجموعی مخالفت بالکل معمولی بلکہ مذائقہ خیز اور الہی تمسخر کے لائق ہے۔ روح قدس کے الہام سے لکھتے ہوئے داؤد ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ ہنسے گا اور اپنے مخالفوں کا مذائقہ اڑائے گا۔ ان کی مسلسل سازشیں اور بے تحاشا ترکیبیں اسے محفوظ کرتی ہیں۔
وہ ان کی بھڑکوں اور دھمکیوں کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ ان کے مضبوط ترین حملوں پر ہنستا اور ایک لفظ سے انہیں پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، چارلس اسپرجن لکھتا ہے، خدا علیم کل کی عظمت پر غور تو کیجئے اور اس توہین و حقارت پر جو وہ زمین کے بادشاہوں اور اس کے لوگوں پر عائد کرتا ہے۔ وہ اٹھ کر ان سے جنگ کرنے کی زحمت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کی تحقیر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے خلاف ان کی کوششیں کس قدر مضحکہ خیز، غیر معقول اور بے فائدہ ہے، اس لیے وہ ان پر ہنستا ہے۔ اسی طرح جان کیلون بھی لکھتا ہے، اس لیے آؤ یقین دہانی کریں کہ اگر خدا بدکار اور بے دین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا تو یہ اس کے ہنسنے کا وقت ہے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع وہ پتھر ہے جو دانیل نبی نے دیکھا ہے۔ اگر ہم دانیل نبی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 34ویں 35ویں 44ویں اور 45ویں آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ پتھر الہی حکم کے ساتھ بغیر کسی انسانی مشاورت اور مدد کے پہاڑ سے کٹ کر گر پڑا۔ یہ پتھر زمین کی بادشاہتوں کو کچلتا اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ پتھر ایک عظیم پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ اس پتھر کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی اور کسی قوم کے لیے نہ چھوڑی جائے گی۔ اسی وجہ سے قومیں میرے عزیزو بے حد غضبناک ہے، وہ غضب کے باعث بے حواس ہے، کیونکہ خدا اپنے بادشاہ اور اس کے آئین کو ان پر نافذ کر سکتا ہے تو بھی ان کے روایات اعمال اس کے حکم کے خلاف کوئی وقت نہیں رکھتے، یہاں تک سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اس عہدے پر کبھی بھی میرے عزیزو دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے، وہاں محافظوں کی تبدیلی نہیں ہوگی اور وہاں بغاوت کا کوئی مکان نہیں ہے۔ کلام مقدس کا خدا مکمل طور پر قادر مطلق خدا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک لا تبدیل اور اٹل حقیقت عطا کیا ہے۔ ہم ایسے دور و معاشرے میں میرے عزیزو رہ رہے ہیں جو خدا کی مطلق علانی سے زیادہ انسانی خدمتاری کو ترجیح دیتا اور خدا کے حکام کے مقابلے میں انفرادی ظاہر ذاتی کو اولین درجہ دیتا ہے۔ دراصل انسانی خود مختاری اور ذاتی ظاہر رائے دور جدید کے آدمی کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، لیکن اگر ہم ان مدعیت والا حوالہ جات پر غور کریں، جب ایوب 23 اور 13 آیت، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کوئی اس کو پھیر سکتا ہے، کون اس کو پھیر سکتا ہے، اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح دانیل نبی کی کتاب سے 4 باب اس کی 35 میں لکھا ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے تو کیا کرتا ہے۔ یہ سچائیاں نسل انسانی کی بڑی اکثریت کو غضب نہ کرتی ہیں، تو بھی یہ خوشخبری کا لازمی میرے عزیزو حصہ ہے۔ ضرور ہے کہ خوشخبری کو کم ناپسندیدہ اور کم جارحانہ بنانے کے لیے ان حقائق پر سمجھوتا، ان کو چھپایا یا ان کو کم نہ کیا جائے۔ میرے عزیزو خدا نے اسی یسوع کو جس نے ہم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، وہ پتھر جسے مہمانوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ زبور 118 اس کی 22 اور متی رسول کی معرفت 21 میں الہی تقرر کی وجہ سے مسیح کائنات کے تخت کا مالک ہے۔ اس کا تقرر بحث اور تنقید کے لیے میرے سے کھلا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی خداوند اور منصف رہے گا جس سے ہر انسان کا ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ یہ عظیم سچائی کلیسیا سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس کی منادی میں سب کے سامنے بلا جھجک کی جانی چاہیے۔ مسیح کی خداوندیت کی حدود کیا ہے؟ میرے عزیزو، مسیح کے اختیار کی بنیاد اور اس کے ناقابل تردید ہونے پر غور کرنے کے بعد ہم اپنی توجہ مسیح کے اختیار کے دائرے حکومت یا حدود پر لگاتے ہیں۔
کلام مقدس کے مطابق یہ عالمگیر بھی ہے اور حتمی بھی۔ اپنے شاگردوں سے اختتامی کلام کرتے ہوئے مسیح یسوع نے اعلان کیا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بیان کے اختصار کو، اس بیان کی اہمیت پر شک کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہ یسوع مسیح کے حیران کن دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ لفظ اختیار، اتھارٹی، یونانی کے اس میں ایکزویشیا کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ہے اختیار، حق یا قوت ہے۔ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے سیاق و سباق میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند کو مخلوقات کے ہر دائرۂ اثر یا دائرۂ حکومت میں بغیر کسی استثناء یا حدود کے مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا حوالہ دینا اس بات کو مزید ثابت کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کا اس کی قدرت اور اختیار سے باہر یا پرے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کی پیش گوئیاں اور نئے عہد نامے کے خطوط کی تعلیمات بھی اس بات کی توثیق کرتی ہے۔ پرانے عہد نامے سے دانیہ کی کتاب 7واں باب اس کی 13 اور 14 آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم ایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ اور نئے عہد نامے میں افسرقت اس کا پہلا باب اس کی 20 سے 22 کا مطالعہ کریں، جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنے دہنی طرف آسمانی مقاموں پر اٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کی سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ اسی طرح ایک اور حوالے میں دیتے ہیں فلپس کی کلیسیا کے نام پر اس خط 2 باب اس کی 9 سے 11 لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سا بلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان قرار کرے کہ یسوع خداوند ہے۔ میرے عزیزو، پولس کے رسول کے وقت میں وہ ماضی میں مسیح کی عظمت پر ایک سر انجام پا چکے کام اور موجودہ حقیقت کے طور پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مسیح اب خدا کی دہنی طرف ہر طرح کی حکومت، اختیار، قدرت اور ریاست سے اوپر بیٹھا ہے۔ زبور نویس نے مسیح کے جلال کا محض ہلکا سا نظارہ ہی دیکھا جب وہ کہتا کہ قومیں اس کی میراث کے طور پر اور زمین کے جلال کے انتہائی حصے ملکیت کے طور پر بخشے جائیں گے تاکہ وہ ان سے اپنی خوشی کے مطابق سلوک کریں۔ پولس رسول ہمیں دیکھنے کو وسیع کرتا ہے تاکہ ہم زمین اور اس کے باشندے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو اس کی میراث میں شامل کر سکیں۔ ہر ایک چیز جو وجود رکھتی ہے، دیکھی یا ان دیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کیے گئے۔ کائنات کے محور سے لے کر زمین کے انتہائی دور کناروں تک مسیح یسوع ناصری ہی خداوند ہے۔ زندگی کی انتہائی ابتدا کے پہلے خلیے سے لے کر ناقابل تصور پیچیدگی اور طاقتور صارفین تک یسوع ناصری ہی خداوند ہے۔ اپنے سب سے زیادہ عبادت گزار پیروکار سے لے کر سب سے برے دشمن کی مٹھی تک یسوع ناصری ہی خداوند ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے لے کر جہنم کی گہرائیوں تک یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ عزیزو، اس کلام کا دوسرا حصہ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ نے
اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے دبائیں تاکہ جب میری ویڈیو اس کا دوسرا حصہ آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔